أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستعتم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعت الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله حكيم عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في عدن في جن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. منافق مرد اور منافق عورت سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے آتش دوزخ کا وعدہ ہے، وہ ہمیشہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے. اللہ پر ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے. تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور وہی ہیں بحثوں میں تم بھی ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن عورتوں مردوں سوری ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے.
ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ منافق مرد اور عورتیں سب ایک رنگ، ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے۔ ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائی اور ان کی آنتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی۔ دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے اور کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کو ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کو دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بخلاف اس کے بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے اور اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی۔ اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، ہر ممکن طریقے سے اس راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے، اور باز نہیں آتا تو اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے۔ بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہیں یا پھر حرام راستوں سے آتی ہیں اور حرام ہی راستوں میں جاتی ہیں۔ بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہو، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا، یعنی وہ نیکی کے کاموں میں کوئی ایک ڈھیلا بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر مزید ان کے بارے میں بتا چکے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھول چکے ہیں، اور پھر آتش جہنم ہے، تو اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے ہوئے یکا ان سے براہ راست خطاب شروع ہو گیا، یعنی یہاں پر اب یہ جو ہے نا، یہ اس سے آگے جو آیت شروع ہو گئی کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو اور تمہارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا، اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے پھر جو ہے وہ غائبانہ ذکر شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو آیات ہیں کہ ان لوگوں کو پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی، اور یہ جو اشارہ ہے بستیاں الٹ دیں، یہ قوم لوط کی طرف۔ ان لوگوں کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، خود ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے، بلکہ دراصل انہوں نے خود اپنے لیے وہ طرز پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اللہ تو انہیں سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا پورا موقع دیا، اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا پورا موقع دیا، ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے اور رسولوں کے ذریعے ان کو غلط روی اور برے نتائج سے آگاہ کیا، اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے فلاح کا کون سا راستہ ہے، ہلاکت اور بربادی کا کون سا ہے۔ مگر جب انہوں نے اصلاح حال کے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اصرار کیا، تو لامحالہ ان کا وہ انجام ہونا ہی تھا جو بالآخر وہ کر رہا۔ یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ مومنین کے بارے میں کچھ خطاب ہے کہ جس طرح منافقین ایک الگ امت یا اسی طرح ایک الگ امت ہے، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہے۔ اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز عمل میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دونوں کے مزاج تو جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سچے ایمان سے خالی، وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنے ایک ایک ادا سے دعویٰ ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ یعنی
मौलाना ने इनको दोनों को कंपैरिजन में लिखा हुआ है। ऊपर के लेवल को ऊपर के लेवल पर तो लिखा है कि ये मुश्क है, मगर लेवल के नीचे जो कुछ है वो अपने पूरे वजूद से साबित कर रहा है कि ये गोबर के सिवा कुछ नहीं। बखिलाफ इसके जहाँ ईमान अपनी असल हकीकत के साथ मौजूद है, वहाँ मुश्क अपनी सूरत से, अपनी खुशबू से, अपनी खासियतों से हर आजमाइश और हर मामले में अपना मुश्क होना खोले दे रहा है। यानी इस्लाम, जो सच्चे मोमिन है। इस्लाम और ईमान के अरबी नाम ने बज़ाहिर दोनों गिरोहों को उम्मत बना रखा है, मगर फिल वाक़ई मुनाफिक मुसलमानों का इखलाकी मिजाज और रंग तबीयत कुछ और है, और सादिकुल ईमान मुसलमानों का कुछ और। इसी वजह से मुनाफिकाना खसाइल रखने वाले मर्दोजान एक अलग जत्था बन गए हैं, जिनको खुदा से गफलत, बुराई से दिलचस्पी, नेकी से बोध और गैर से अदम ताउन की मुश्तरक खसूसियात ने एक दूसरे से वाबस्ता और अहले ईमान से अमलन बेताल्लुक कर दिया है। बहुत कहते हैं, यानी आपके दिल में बुराई हो, दुश्मनी हो, और दूसरी जानिब सच्चे मोमिन मर्द एक दूसरे एक ग्रोह बन गए हैं, जिसके सारे अफराद में ये खसूसियत मुश्तरक है कि नेकी में वो दिलचस्पी रखते हैं, बदी से नफरत करते हैं। खुदा की याद इनके लिए ग़िज़ा की तरह जिंदगी में नागुज़ीर ज़रूरियात में शामिल है। हम देखते हैं कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको इबादत और उसकी याद इसी तरह से उनके लिए ज़रूरी, जिस तरह खाना खाता है। राह खुदा में खर्च करने के लिए इनके दिल और हाथ खुले हैं, और खुदा और रसूल की अताअत इनकी ज़िंदगी का वतीरा है। इस मुश्तरक अखलाकी मिजाज और तर्ज ज़िंदगी ने इन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ा है और मुनाफिकीन के ग्रुप से तोड़ दिया है। तो ये हमारा आज का रुकू था। अगर आपने पिछला रुकू सुना हो तो आप देखेंगे कि वहां पर मुनाफिकीन के बारे में खुल के कुछ अहकामात थे, फिर आगे अल्लाह ताला उनसे खिताब कर रहा है कि तुम्हारी क्या क्या खासियतें हैं, तुम लोग क्या करते हो। और फिर इसी तरह से मोमिनीन की जो है वो एक कहना चाहिए कि कुछ खासियतें बयान करके और उनके इनामात जो अल्लाह ताला बयान कर रहा है। आखिरी आयत का दोबारा तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और उसके रसूल की अताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम दाना है। इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि इन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बागों में इनके लिए पाकीज़ा क़यामगाहें हैं, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई सवाल हो, कोई आज के इस रुकू के हवाले से कोई चीज़ मजीद कोई ऐड करना चाहे तो बराए मेहरबानी माइक ऑन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको